السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اردو کا درس ہے، اردو ادب اولا، اور اس درس میں ہم لوگ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ پورا کا پورا چیپٹر کمپیوٹر ہی کے بارے میں ہے۔ کمپیوٹر کیا ہے، کب ایجاد ہوا، اس سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے، یہ ہمارے کاموں کو کتنا آسان بنا سکتا ہے، اس سے کس کس طرح کے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک طرح سے کمپیوٹر کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو بنیادی طور پہ مل جائے گی۔ تو یہ چیپٹر آپ خود سے اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر کچھ الفاظ بھی ایسے ہیں جو مشکل ہیں، انہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ نوٹ کرنے کے بعد آپ خود ڈکشنری میں اسے تلاش کیجئے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو تعلم ذاتی کا تجربہ ہوگا، یعنی ایک انسان کیسے خود سے کوئی چیز سیکھے، اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی۔ آپ کسی چیز کو پڑھیں، اس کے اندر کوئی مشکل الفاظ پائیں تو اس کو نوٹ کریں اور پھر اس کے معنی ڈھونڈیں اور خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہم کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور جو الفاظ مشکل ہیں اس کے معنی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم سے فون کر کے یا واٹس ایپ کر کے وائس میسیج یا لیٹر میسیج میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 2 3 4 5 اور 6 تقریباً 6.5 صفحے کا یہ پورا کا پورا چیپٹر ہے۔ آپ اس کی خود سے ریڈنگ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو کلمات، جو الفاظ آپ کو سمجھ میں نہ آئیں اسے پوچھیں۔ ہاں، اس کے اندر کچھ الفاظ آخر میں نوٹ کر دیے گئے ہیں، میں اس کے معنی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اور یہ چیپٹر جو پورا کا پورا یہ چیپٹر اکرم احمد کا لکھا ہوا ہے، جو ماہنامہ پیام تعلیم نئی دہلی جلد 9 شمارہ 10 میں شائع ہوا تھا، اسی کو یہاں پر بھی نقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی تقریر تھی جو 1974 میں ریڈیو کے ذریعے نشر بھی کی گئی تھی۔ یہ ماہنامہ پیام تعلیم یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے نکلتا ہے، اور اردو کے فروغ کے لیے، اردو کے پروموشن اور اس کے پرچار و پرسار کے لیے، اردو زبان کی پرچار و پرسار کے لیے اسے نکالا جاتا ہے۔ اس میں کہانیاں ہوتی ہیں، بچوں کے لیے اچھی اچھی معلومات ہوتی ہیں۔ خاص طور سے اس کتاب کو یعنی پیام تعلیم کو بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں بچے اشعار بھی لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اگر کوئی شعر آپ کے پاس ہے، کوئی واقعہ آپ کے پاس ہے سبق آموز، تو آپ اسے پیام تعلیم میں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے نام سے وہ اشعار یا وہ واقعات یا وہ قصے اور کہانیاں آپ کے نام سے چھپیں گی، یا کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، معنی خیز ہے، کوئی قول ہے جو بہترین ہے، سبق آموز ہے، یا اس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے، تو اس طرح کے اقوال، حکیمانہ اقوال، بہترین باتیں بھی آپ وہاں بھیج سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے نام سے وہ چیز چھاپی جائے گی اور پھر اسے نشر کیا جائے گا۔ تو پیام تعلیم نئی دہلی سے نکلتا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، اردو کی فروغ اور پرچار و پرسار کے لیے۔ تو اس میں جو چند مشکل الفاظ ہیں ان میں سے ایک ہے جذر۔ جذر کیا ہوتا ہے؟ جذر آپ میتھمیٹکس جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ایک اسکوائر اور ایک ہوتا ہے اسکوائر روٹ۔ تو اسکوائر کو تربیع اور اسکوائر روٹ کو جذر کہتے ہیں۔ جذر کا مطلب ہوتا ہے جڑ، تو روٹ بھی ایک جڑ ہوتا ہے، وہیں سے اسی جڑ سے اسکوائر نکلتا ہے، اسی لیے اس کو جذر کہا جاتا ہے۔ تو جذر کے معنی اصل جو ہیں وہ بنیاد اور اصل کے ہیں، روٹ کے ہیں، اور اسی سے جذر نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اس سبق میں جو جذر استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں ہوا ہے، یعنی تربیع اور جذر، اسکوائر اور اسکوائر روٹ، یعنی جذر کا معنی اسکوائر روٹ ہے اس سیاق و سباق میں، اس چیپٹر کے اندر۔
میزان ایک لفظ ہے، یہاں پہ دیکھیں میزان ہے، میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو۔ اب یہ اپنے سیاق و سباق سے اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی میزان کا کام کرتا ہے، ڈیٹا کو، جو معلومات آپ کمپیوٹر کے اندر بھیجیں گے اسے وہ تولتا ہے، ناپتا ہے، چیک کرتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے آپ کو اسی کے مطابق آپ کو فائدہ بتاتا ہے یا اس کا ناپ اور تول آپ کو بتاتا ہے۔ تو میزان کا مطلب ترازو ایک ہوتا ہے، دوسرا کلمہ ہے تیسرا مردم شماری۔ یہ دو کلموں سے مل کر کے بنا، ایک شمار، شمار کا مطلب گننا، گنتی کرنا، اور ایک ہے مردم، مردم کے معنی انسان، آدمی۔ تو مردم انسان، شماری گننا، انسانوں کو گننا یعنی مردم شماری، یہ انہی دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے۔ ایسے ہی چوتھا لفظ ہے تجزیہ، تجزیہ کرنا، یعنی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے ما لہ و ما علیہ، اس کے نفع اور نقصان، اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھ کر کے ایک نتیجے پر پہنچنا، ایک نتیجہ دینا تجزیہ کہلاتا ہے۔ اسی کو آپ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو اس کو انالیسس انگریزی میں اور عربی میں تحلیل کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو حل کیا جائے، بہت ساری چیزوں کو اس کو دیکھا جائے، اوپر نیچے آگے پیچھے، کمی زیادتی، فوائد نقصانات، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کے، اور آپ ایک اپنی جو رائے دیتے ہیں، ایک اپنا جو اوپینین دیتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے تجزیہ۔ اسی لیے کہتے ہیں تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ نگار، یعنی بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ کر کے، اور ان کے پاس چونکہ بہت ساری معلومات ہیں، ان معلومات کی روشنی میں وہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں، یا اپنی ایک رائے اس چیز پر دیا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تجزیہ۔ ایک کلمہ اور ہے آنکڑا، آنکڑا لگانا۔ تو آنکڑا کا مطلب ہوتا ہے تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا۔ تو کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ آنکڑے کا بھی کام کرتا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے الفاظ، بہت سارے معانی یا بہت سارے ڈیٹا آپ اس کے اندر ڈال دیں تو وہ ایک آنکڑا لگا کر کے آپ کو یہ بتا دے گا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کو، چونکہ صرف کمپیوٹر جو ہمارے اور آپ کے سامنے لیپ ٹاپ کی شکل میں یا ڈیسک ٹاپ کی شکل میں جو ہوتا ہے وہی صرف کمپیوٹر نہیں ہے، کمپیوٹر بہت بڑا ہے۔ آپ چیپٹر کے اندر پڑھیں گے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس جو گھڑی ہوتی ہے ڈیجیٹل گھڑی، یہ بھی کمپیوٹر ہے۔ گاڑیوں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ اب کمپیوٹر سے شاید کوئی گھر خالی ہو، ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کی الگ الگ شکل ہے۔ ڈیجیٹل جتنی بھی چیزیں تقریباً ہیں وہ سب کی سب کمپیوٹر ہے۔ گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی کمپیوٹر ہے، موبائل آپ کا کمپیوٹر ہے۔ ایسے ہی آپ بائک چلاتے ہیں، بائک میں ڈیجیٹلائز سسٹم دیا رہتا ہے، وہ بھی کمپیوٹر ہے۔ کتنا کلومیٹر پہنچا، کتنا کلومیٹر ہوا، کس رفتار سے آپ چل رہے ہیں، یہ جو آپ کو نمبر بتاتا ہے 10 20 50 40، یہ بھی ڈیجیٹل ہے، یہ بھی کمپیوٹر ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ایک مثال کے طور پر ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں یا جو موسم وبھاگ والے ہوتے ہیں جو موسم کی جانکاری دیتے ہیں، وہ اسی کمپیوٹر کے بیس پر ہی بتاتے ہیں۔ یہ آنکڑا لگاتا ہے، کمپیوٹر آنکڑا لگاتا ہے، وہ موسم کو دیکھ کر کے کہ کل سورج نکلنے والا ہے کیا نہیں ہے، کتنی گرمی ہوگی، کتنی سردی ہوگی، موسم میں کیا کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کمپیوٹر میں رہتی ہیں۔ اور انہی کمپیوٹر کی بنیاد پر، انہی معلومات کی بنیاد پر، انہی ڈیٹا کی بنیاد پر کمپیوٹر ایک اندازہ لگاتا ہے، ایک آنکڑا لگاتا ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے، کل بارش ہو سکتی ہے، کل بارش ہونے کے امکانات اور پروبیبلٹی، اور ایک اندازہ جو لگاتا ہے کمپیوٹر وہ یہی ہوتا ہے، ایک احتمال جو ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ انہی ڈیٹا کی بنیاد پر ایک آنکڑا لگاتا ہے۔ تو اسی کو آنکڑا کہا جاتا ہے۔ میزائل ہے، میزائل آپ جانتے ہی ہیں، بم کی ایک شکل ہے۔
میزائل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی. ایسے ہی ایک آبدوز ہے. آب کا مطلب جانتے ہیں پانی، اور اس دوز کا مطلب بھی کچھ ہوگا. دونوں کو ملا کر کے پانی میں چلنے والی بڑی بڑی جہاز، جسے ہم پنڈبی کہتے ہیں. یہ جہاز خاص ہوتی، آبدوز وہ جہاز کہلاتی ہے جو لڑائی میں اور جنگوں میں استعمال کی جاتی ہے. یہ سمندر کے اندر چلتی ہے، یہ سمندر کے باہر نہیں چلتی. یہ آبدوز ہوتی ہے، یعنی پنڈبی پانی کے اندر چلتی ہے. پانی کے اندر رہ کر کے یہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتی ہے اور اس پر بم برساتی ہے، بم گراتی ہے یا اس کو تباہ کرتی ہے. تو پانی کے اندر سے رہ کر کے یہ اپنا ٹوٹل کام کرتی ہے، اسی لیے اس کو آبدوز کہا جاتا ہے. کشتی ہے، کشتی ہر کوئی جانتا ہے. مشاغل، یہ مشغلہ سے ہے. مشاغل یہ جمع ہے مشغلہ کا. مشاغل کے معنی ہوتے ہی ہیں مشغولیت، آپ جانتے ہیں. ایسے ہی حافظہ ہے، حفظ سے ہے. جو شخص قرآن کو حفظ کر لیتا اسے حافظ کہتے ہیں، اور اس کے حفظ کرنے کے کام کو حافظہ کہتے ہیں. ایسے ہی کہا جاتا ہے فلاں شخص کا حافظہ کمزور ہے، فلاں شخص کا حافظہ مضبوط ہے. تو یعنی اس کی حفظ کرنے کی طاقت، کسی چیز کو یاد کرنے کی طاقت اس کی کمزور ہے یا اس کی مضبوط ہے. ایسے فاضل ہے. تو فاضل آپ جانتے ہی ہیں، یہ ہے ایک تشریفی اور معزز کلمات میں سے ہے. ایک فاضل کا مطلب ڈگری بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ فلاں شخص عالم اور فاضل ہے. اور فاضل ایک شرف کا بھی کلمہ ہے، بڑے فاضل اور بڑے اچھے انسان ہیں، اس معنی میں بولا جاتا ہے. شعبہ ہے، شعبہ کا مطلب برانچ. کسی مدارس میں کئی شعبے ہوتے ہیں، اردو شعبہ، عربی شعبہ، حفظ کا شعبہ. اور اس کے علاوہ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو آپ کو کئی شعبے ملیں گے. تو یہ الفاظ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جنہیں آپ خود سے سرچ کریں اور خود سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر سوالات ہیں، سوالات آپ خود سے حل کر سکتے ہیں. ساری کی ساری معلومات اس چیپٹر میں دی گئی ہیں. یہاں پہ ایک 5واں سوال ہے، واحد جمع بنائیے. یعنی جو واحد ہے اس کا جمع اور جو جمع ہے اس کی واحد آپ کو لکھنا ہے. مشاغل مشغلہ، ممالک ملک، اعداد عدد، عدد آپ کو معلوم ہی ہے. ترجمہ تراجم، اطلاعات یعنی خبریں، اور اس کی واحد اطلاع ہے. اب سوال نمبر 6 میں کچھ قاعدے ذکر کیے گئے ہیں، کچھ قواعد ہیں، اس کا ذکر اس میں ہے. اور یہ قاعدے آپ چونکہ اولیٰ میں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ تقریباً ادنیٰ میں پڑھ چکے ہوں گے. یعنی یہ ماضی، یہ فعل کے اقسام بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ لفظ جس سے کام کا کرنا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ایسی، اگر کوئی کلمہ، کوئی لفظ ایسا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے تو وہ فعل ہے. ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو کسی کلمہ سے تو وہ فعل کہلاتا ہے. کام اگر گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو تو فعل ماضی کہلائے گا. ماضی کا مطلب گزرا ہوا. اور کام اگر اس وقت ہو رہا ہو تو وہ حال کہلائے گا. اور اگر مستقبل میں ہوگا تو وہ فعل مستقبل کہلائے گا. لیکن فعل ماضی کے بھی کئی اقسام ہیں. فعل ماضی کے کئی اقسام ہیں. کچھ کام بہت پہلے ہو چکا ہے، کچھ کام ابھی پہلے ہوا ہے، کچھ دنوں پہلے، کچھ کام ابھی چند منٹ پہلے ختم ہوا ہے، اور کچھ کام ابھی ہو رہا ہے. تو اسی لیے اس میں کچھ یہ تفریق کر رہے ہیں اور اسی کو یہ بتا رہے ہیں. جیسے آیا، آیا ہے، آیا تھا.
اب اگر آیا ہے تو مطلق صرف آیا تو یہ ماضی مطلق ہے، یعنی آیا کب، ابھی آیا یا بہت پہلے آیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، صرف ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام ہوا تو یہ مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فکس نہ ہو، متعین نہ ہو، اس میں کوئی قید نہ ہو، بالکل چھوٹ ہو، اسے آپ کچھ بھی مان سکتے ہیں۔ آیا تھا، بہت پہلے آیا تھا، ابھی آیا ہے، بہت جلدی آیا ہے، اس طرح سے اسے ہم جب کوئی کچھ فکس نہ ہو تو اسے مطلق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیا، اور جب اگر ہم کہیں گے آیا ہے تو پتہ چل گیا کہ وہی جلدی آیا ہے، ابھی قریب ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ماضی قریب۔ آیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، گیا ہے، سویا ہے، جاگا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، ساری چیزیں قریب میں معلوم ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ماضی قریب۔ اور جب ماضی قریب ہم کو پتہ چل گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بغل میں ماضی بعید بھی ہوگا۔ تو ماضی بعید یعنی بہت پہلے کوئی کام ہوا تھا، آیا تھا، 2019 میں آیا تھا، ایک سونامی آیا تھا، کوئی سیلاب آیا تھا، تو بہت پہلے جو چیز گزر چکی ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں آیا تھا، تو اسی کو کہا گیا ہے ماضی بعید۔ بہت پہلے یہ کام ہو چکا ہے، ماضی کے بہت پہلے، یعنی ماضی میں ہوا لیکن بہت پہلے ہوا ہے۔ اب اور ایک اور ہے جو آ رہا تھا، یعنی شروع میں ہوا ہے کام لیکن اس میں استمرار تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے ماضی استمراری۔ استمرار کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، کنٹینیوس، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ماضی استمراری۔ جیسے آ رہا تھا، کھا رہا تھا، جا رہا تھا، گا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سو رہا تھا، ایک اس میں لگاتار کا ذکر مل رہا ہے، تسلسل اس میں پایا جا رہا ہے۔ اور آیا ہوگا، گیا ہوگا، کھایا ہوگا، پیا ہوگا، سویا ہوگا، جاگا ہوگا، کہا ہوگا، سنا ہوگا، چڑھا ہوگا، اترا ہوگا، اس میں شک پایا جا رہا ہے، ہوگا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ماضی شکی یا ماضی شکیہ۔ اس کلمے میں شک پایا جا رہا ہے، گیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں گیا نہیں، گیا ہوگا، ہم کو لگ رہا ہے گیا ہوگا، آیا ہوگا، کھایا ہوگا، پیا ہوگا، پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا، امتحان میں بیٹھا ہوگا، امتحان میں پاس ہوا ہوگا، امتحان میں فیل ہوا ہوگا، تو یہ سارے سب شک پائے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ماضی شکیہ۔ اب اسی طرز پر آپ بہت سارے الفاظ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا فعل کیا ہوتا ہے، جس کلمہ سے کسی چیز کے ہونے کا ذکر ملے، کسی چیز کے ہونے کا پتہ چلے، ظاہر ہو، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اب فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، لیکن ماضی کی بھی کئی اقسام ہیں، ایسے ہی مستقبل کے اقسام ہیں، حال کے اقسام ہیں۔ تو ماضی کے جو اقسام ہیں وہ کئی ہیں، ان میں سے ایک ہے ماضی مطلق، ایک ہے ماضی قریب، ایک ہے ماضی بعید، ایک ہے ماضی استمراری، اور ایک ہے ماضی شکیہ۔ تو اسی پر درس کو ختم کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھیے۔